السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سوید بن النعمان رضی اللہ عنہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا كانوا بالصحباء وهي من ادنى خیبر صلی العصر ثم دعا بالازواد فلم یؤت الا السویق الى آخر الحدیث۔ مکرم و معزز ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں سابقہ دروس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ فقہ حنفی میں پاک چیزوں کو کھانے کی وجہ سے اور اسی طرح آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو کی حاجت نہیں ہوتی، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو لہذا اس حکم کی کئی دلیلیں اوپر بیان کی گئی تھی اور آگے بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کا آپ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ اپنے مسلک کی تائید میں جو بھی اپنے مسلک کے جتنے بھی احکام ہیں، آپ نے اس کی تائید میں حتی المقدور جتنے دلائل کو آپ نے پایا، ان تمام دلائل کو آپ نے اس کو جمع فرما دیا۔ تو لہذا اسی کا سنا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سوید بن النعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح خیبر کے سال سفر پر نکلا ہوا تھا، حتی اذا كانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ وہ مقام صحبہ میں پہنچے، وہاں پر وہ موجود تھے۔ وہی من ادنی خیبر، اور یہ مقام صحبہ کہاں ہیں؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ یہ خیبر کے قریب ترین مقام کا نام ہے مقام صحبہ، تو لہذا وہاں پر وہ موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صلی العصر ثم دعا بالازواد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز عصر ادا فرمائی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زاد راہ توشہ آپ نے منگوایا۔ فلم یؤت الا السویق، جب توشہ منگوایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ستو کے علاوہ کوئی اور چیز کو پیش نہیں کیا گیا، ستو ہی وہاں موجود تھی۔ تو عزیزان محترم، ستو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو اور گیہوں کو کوٹ کر جو بنایا جاتا ہے اس کو ستو کہا جاتا ہے۔ اس میں پانی اور اسی طرح گھی وغیرہ مختلف چیزیں اس کو ملا کر کھایا جاتا تھا۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پسندیدہ غذاؤں میں سے تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ستو کو پیش کیا گیا تو فأمر به فسرِّ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، چونکہ وہ سوکھی تھی تو لہذا ستو کو بھگونے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اس کو تر کرنے کا حکم دیا، تو اس کو تر کیا گیا۔ فأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأکلنا، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور ہم نے بھی تناول فرمایا۔ ثم قام الی المغرب، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ فمضمض ومضضنا ثم صلی ولم یتوضأ، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی فرمائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، چاہے آگ پر پکی ہوئی چیز ہو یا پھر آگ پر پکی ہوئی چیز نہ ہو، اس کو کھانے کے بعد کلی کرنا، مضمضہ کرنا اچھی طریقے سے یہ مسنون ہے۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کلی فرمائی اور راوی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کلی تو ہم نے بھی کلی کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام طحاوی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے اسی مسئلے کی تائید میں اور بھی بہت سی احادیث آ رہی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرقا بلحم ثم صلی، رواہ امامنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا شوربہ آپ نے تناول فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے گوشت کا شوربہ یہ آگ پر ہی پکایا جاتا ہے۔ ثم صلی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، یعنی کہ وضو کا اس حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے۔ تو لہذا اس جیسی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ مسلک حنفی کی تائید میں یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امامنا ابو حنیفہ، یعنی کہ ہمارے امام سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔
پھر آگے اور ایک حدیث آ رہی ہے عزیزان محترم، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے بعد خلفائے راشدین کی اقتداء کا امت کو حکم دیا، تو لہذا اسی کے پیش نظر حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں کا عمل کہ یہ لوگ بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا کر بنا وضو کیے نماز ادا فرماتے تھے۔ ان تینوں حدیثوں کو آپ نے یہاں پر جمع فرما دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وعن وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، رواہ محمد فی المؤطأ۔ حضرت وہب بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے گوشت تناول فرمایا، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول رہا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث کو امام محمد نے مؤطا میں روایت کیا ہے۔ آگے اور ایک حدیث جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے۔ وعن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہ تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلی ولم يتوضأ، رواہ محمد فی المؤطأ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے عشائیہ تناول کیا، یعنی رات کا کھانا آپ نے ان کے ساتھ تناول فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا تناول فرمانے کے بعد ثم صلی ولم يتوضأ، کہ آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد آپ وضو نہیں فرماتے تھے۔ اب کھانا کھائے آپ تو ظاہر سی بات ہے کھانا آگ پر پکایا گیا تھا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا کر یہ وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس کو امام محمد نے مؤطا میں روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث سماعت کرتے چلیں۔ وعن ابان بن عثمان ان عثمان بن عفان اکل لحما وخبزا فتمضمض وغسل یدیہ ثم مسحہما بوجہہ ثم صلی ولم يتوضأ، رواہ محمد فی المؤطأ۔ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے گوشت اور روٹی آپ نے تناول فرمائی۔ تو عزیزان محترم، گوشت اس کو بھی آگ پر پکایا جاتا ہے، روٹی یہ بھی آگ پر پکائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گوشت اور روٹی کو پکایا گیا، فتمضمض پکایا، حضرت عثمان بن عفان نے تناول فرمایا، فتمضمض پھر حضرت عثمان بن عفان نے کلی فرمائی، وغسل یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھویا، ثم مسحہما بوجہہ پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اس طرح آپ نے مسح کر لیا، پونچھ لیا، ثم صلی ولم يتوضأ پھر آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس کو بھی امام محمد نے مؤطا میں روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، ان خلفائے ثلاثہ کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ الغرض عزیزان محترم، فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، چونکہ یہ پاک چیز ہے اور پاک چیز کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، تو پھر ایسی چیزوں کو کھانے کے بعد اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر لینا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ الغرض یہ دیگر احادیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن بات یہی ہے عزیزان محترم، آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے فقہ حنفی میں وضو واجب نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔